بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الاول فی الصحیح، پہلا باب صحیح میں یعنی صحیح کے کلمے میں۔ الصحیح صحیح هو الذی، وہ کلمہ ہے، لیس فی مقابلۃ الفاء والعین واللام، جس میں فا اور عین اور لام کے مقابلے میں نہ ہو حرف علت، کوئی حرف علت، و تضعیف اور ایک جنس کے دو حروف، و حمزۃ اور نہ ہی کوئی حمزہ۔ نحو الضرب، یعنی صحیح ایسا کلمہ ہے کہ جس کے فا عین اور لام کے مقابلے میں نہ تو کوئی حرف علت ہو، نہ ایک جنس کے دو حروف ہوں، نہ ہی کوئی حمزہ ہو۔ اب جو مثال دی ہے انہوں نے یہاں پر، یہ مثال کے اوپر یعنی الضرب، اس میں الف لام تعریف کا لگا ہوا ہے، اگر اس کو ہٹا کر پڑھیں تو یہ بنے گا ضربن، اور ضربن کا جب آپ وزن نکالیں گے تو اس کا وزن بنے گا فاعلن۔ تو ضاد فا کے مقابلے میں آ جائے گا، را عین کے مقابلے میں آ جائے گا، اور با لام کے مقابلے میں آ جائے گا۔ اور ضاد، را اور با، یہ ان تینوں میں سے نہ تو کوئی حرف علت ہے، نہ ہی ایک جنس کے دو حروف ہیں، نہ ہی ان تینوں میں سے کوئی حمزہ ہے۔ آگے ایک اعتراض ہو رہا ہے، فَإِن قِيلَ، اگر کہا جائے، لما، کیوں، اختص خاص کیا گیا، الفاء والعین واللام، فا اور عین اور لام کو، للوزن، وزن کے لیے۔ اگر کہا جائے کہ خاص کیوں کیا گیا فا اور عین اور لام کو وزن کے لیے، قلنا، ہم کہیں گے یعنی ہم جواب دیں گے، حتی، تاکہ، یکونا، ہو جائے، فیہ، اس میں یعنی وزن میں، فیہ کی ہی ضمیر کا مرجع وزن ہے، اس میں یعنی وزن میں، من حروف الشفۃ، حروف شفویہ میں سے، والوسط، اور حروف وسطیہ میں سے، والحلق، اور حروف حلقیہ میں سے، شیء، کچھ یعنی حرف۔ ہم نے جواب دیا کہ ہم نے فا اور عین اور لام کو اس لیے خاص کیا تاکہ ہو جائے وزن میں حروف شفویہ میں سے فا، حروف وسطیہ میں سے لام، اور حروف حلقیہ میں سے عین۔ یہ شیء کے اوپر لکھا ہوا حرفن، یعنی ان حروف شفویہ، وسطیہ اور حلقیہ میں سے ایک ایک حرف وزن میں ہو جائے، اس لیے ہم نے فا، عین اور لام کو خاص کیا۔ فقلنا، تو ہم نے کہا، الضرب مصدر، کہ ضرب مصدر ہے، یہ تولد، بنتی ہیں، منہ، اس مصدر سے، الاشیاء التسعۃ، 9 چیزیں، وہوا، اور وہ یعنی مصدر، اصل، اصل ہے، فی الاشتقاق، اشتقاق میں یعنی کلمات بنائے جانے میں مصدر اصل ہے، عند البصریین، بصریوں کے نزدیک۔ آگے یہاں سے بصریوں کی دلیل بیان ہو رہی ہے، 3 دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل وہ دے رہے ہیں، لأن مفہومہ، اس لیے کہ اس کا مفہوم یعنی مصدر کا مفہوم، واحد، ایک ہے، اور وہ معنی ہے۔ واحد ان کے اوپر لکھا ہوا، وہ الحدث، اور وہ حدث، حدث معنی، و مفہوم الفعل، اور فعل کا مفہوم، متعدد، متعدد ہے۔ فعل کا مفہوم کیسے متعدد ہے وہ آگے بتا رہے ہیں، لدلالتہ، اس کے یعنی فعل کے دلالت کرنے کی وجہ سے، علی الحدث والزمان، معنی اور زمانے پر، یعنی مصدر کا مفہوم ایک ہے اور وہ صرف معنی ہے، مصدر صرف معنی بتاتا ہے، اور فعل کا مفہوم متعدد ہے، اور وہ اس طرح کہ وہ معنی اور زمانہ دونوں بتاتا ہے۔ اور آگے قاعدہ بتا رہے ہیں، والواحد قبل المتعدد، اور جو واحد ہوتا ہے وہ متعدد سے پہلے ہوتا ہے، یعنی جس طرح گنتی میں ایک واحد ہے اور 2 متعدد ہے، تو ایک پہلے آتا ہے 2 بعد میں آتا ہے، تو اسی طرح مصدر کا مفہوم چونکہ ایک ہے اور فعل کا مفہوم متعدد ہے، تو اس قاعدے، اس اصول کے تحت کہ واحد متعدد سے پہلے ہوتا ہے،
تو مصدر کا مفہوم واحد ہے، اس لیے وہ پہلے ہوگا، یعنی اشتقاق میں وہ اصل ہوگا، اور فعل کا مفہوم جو ہے وہ متعدد ہے، اس لیے وہ بعد میں ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ أَصْلًا، کانا کا اسم اوپر مصدر لکھا ہوا، وَإِذَا كَانَ الْمَصْدَرُ، اور جب مصدر ہوگا اصلاً اصل، للافعال افعال کے لیے، یکون اصلاً لمتعلقاتها ایضاً، ہوگا، یکون کا اسم بھی جو ہے وہ مصدر ہی بنے گا، یکون ہوگا یعنی مصدر ہوگا اصلاً اصل، لمتعلقاتها اس کے یعنی افعال کے متعلقات کے لیے، ایضاً بھی۔ دوبارہ ترجمہ سن لیجئے۔ اور جب مصدر افعال کے لیے اصل ہوگا تو افعال کے متعلقات کے لیے بھی اصل ہوگا۔ اب افعال کے متعلقات سے کیا مراد ہے؟ کہ جس طرح مصدر سے فعل ماضی بنتا ہے، اب فعل ماضی سے فعل مضارع، پھر اسم فاعل، اسم مفعول، تو یہ ساری چیزیں فعل کے متعلقات ہیں۔ تو جب مصدر فعل کے لیے اصل ہوگا تو ان تمام چیزوں کے لیے بھی مصدر ہی اصل ہوگا۔ یہاں تک ان کی پہلی دلیل کمپلیٹ ہوئی مصریین کی اس بات کے لیے کہ اشتقاق میں مصدر اصل ہے۔ اب دوسری دلیل بیان ہو رہی ہے، وَلِأَنَّهُ، اور اس لیے کہ وہ یعنی کہ مصدر، انہ کی ضمیر کا مرجع مصدر ہے، اوپر لکھا بھی ہے، وَلِأَنَّهُ، اور اس لیے کہ وہ یعنی مصدر، اسم ہے، والاسم مستغن، اور اسم بے نیاز ہوتا ہے، عن الفعل، فعل سے۔ دوسری دلیل بیان کر رہے ہیں کہ مصدر اسم ہے اور اسم فعل سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اب یہ کس طرح ہے جی؟ یہ اس طرح ہے کہ کلام عرب جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ کلام عرب کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک تو چاہیے ہوتا ہے مسند، اور دوسرا چاہیے ہوتا ہے مسند الیہ۔ اور آپ نے اسم کے خواص میں پڑھا ہے کہ اسم جو ہے مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند الیہ بھی بن سکتا ہے، اور فعل کے خواص بھی آپ نے پڑھے ہیں کہ فعل صرف مسند بن سکتا ہے، مسند الیہ نہیں بن سکتا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر عربی کلام بنانا ہو اور خالی اسم آ جائے، یعنی دو اسم آ جائیں، تو عربی کلام بن جاتا ہے کہ ان میں سے ایک مسند ہو جائے گا، دوسرا مسند الیہ ہو جائے گا، یوں وہ کلام پورا ہو جائے گا۔ تو اسم جو ہے وہ کلام کا فائدہ دینے میں فعل سے بے نیاز ہوتا ہے، مگر اگر دو فعل ہوں تو دو فعلوں کو ملا کر کلام نہیں بنایا جا سکتا کہ دونوں ہی مسند ہوں گے، مسند الیہ نہیں بن سکتا ان میں سے کوئی ایک۔ تو مسند الیہ کے لیے پھر فعل محتاج ہو جائے گا اسم کا۔ تو یہی بات انہوں نے یہاں پر بیان کی کہ مصدر چونکہ اسم ہے اور اسم فعل سے بے نیاز ہوتا ہے کلام کا فائدہ دینے میں، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ فرع ہوتا ہے، اور جو محتاج الیہ ہوتا ہے یعنی جس کی طرف محتاجی ہوتی ہے وہی اصل ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مصدر اشتقاق میں اصل ہے۔ یہ دوسری دلیل بصریوں کی ختم ہو گئی۔ اب تیسری دلیل، وَيُقَالُ لَهُ، اور کہا جاتا ہے اس کو، کس کو؟ یعنی مصدر کو۔ لہو کی ہو ضمیر کا مرجع مصدر ہے، اور آگے مصدرون، یہ یقال کا نائب الفاعل بنے گا۔ وَيُقَالُ لَهُ مصدر، اور اسے یعنی مصدر کو کہا جاتا ہے مصدر۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ لِأَنَّ، اس لیے کہ هذه الاشیاء، یہ چیزیں، اب وہ کون سی چیزیں ہیں وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ماضی، مضارع، امر، نہی، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغہ، اسم زمان، مکان، یہ جو 9 چیزیں ہیں۔ لِأَنَّ هذه الاشیاء، اس لیے کہ یہ 9 چیزیں، تصدر، نکلتی ہیں، عنہ، اس سے یعنی مصدر سے۔ کہتے ہیں کہ مصدر کو مصدر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ 9 چیزیں مصدر سے نکلتی ہیں، اور مصدر کا اگر آپ وزن نکالیں، مصدر بروزن مفعول، تو یہ بنے گا اسم مکان، اور مصدر کے اندر جو صاد، دال اور را ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، مصدری معنی اس کا نکلنا ہے۔ تو مصدر کا مطلب ہوا نکلنے کی جگہ، یعنی مشتق ہونے کی جگہ۔ تو یہ 9 چیزیں مصدر سے مشتق ہوتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ مصدر کا مطلب ہی یہ ہے کہ مشتق ہونے کی جگہ، مشتق ہونے کا مقام، جس سے یہ 9 چیزیں بنتی ہیں، اس لیے بھی مصدر اشتقاق میں اصل ہے۔ اب اشتقاق ہوتا کیا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔